البشری بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد ساری امت سے سب سے زیادہ مرتبہ اور شان ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ سرکار کو اتنا پیارا ہے قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی سینے سے لگا رکھا ہے۔ مگر ہم میں سے کون یاد رکھے کہ وہ کون سی تاریخ ہے، وہ کون سا مہینہ ہے جس دن میں، جس مہینے میں اتنے اولو العزم پیغمبر کے ساتھی کی وفات ہوئی۔ ہمارا تعلق ہی کچھ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ تم نعرہ تکبیر لگاتے ہو، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہو، تم نعرہ حیدری کیوں نہیں لگاتے؟ کبھی تمہاری کھوپڑی میں یہ بات بھی آئی کہ کبھی کسی نے صدیق اکبر کا بھی نعرہ لگایا؟ پروپگنڈے کا شکار ہے دنیا۔ صدیق کے ماننے والے لوگ قبروں میں چلے گئے، جو عظمت کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگوں، جتنے بھی تم صحابہ کرام کی جماعت ہو، جتنے بھی تم لوگ ہو، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا ہی میں چکا دیا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ خدا دے گا۔ اتنا بڑا عظیم انسان ہے جس کو کالی کملی والے نے صدیق کا لقب دیا، عتیق کا لقب دیا، جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد نہ کاروبار کیا، نہ تجارت کی، نہ اپنے گھر کے دھندے میں لگا، بس کلمہ پڑھنے کے بعد پھر مکے کی گلی گلی کا چکر ہے، محلے محلے کے اندر چکر لگا رہے ہیں۔ کوئی ایسا نہ ہو میرے آقا کا غلام بن کر دنیاوی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اگر کوئی مل گیا تو میں جان مال سے اس کی امداد کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا ساتھی، پہلا غمگسار ایسا ملا جو گلی گلی میں چکر لگاتا پھرتا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک محلے میں جا نکلا اور میں نے جا کے دیکھا کافروں نے ایک دیگ پانی کی بھری ہوئی ہے اور ایک 70 سالہ بوڑھی مائی کو اس میں غوطہ دیا ہوا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کر ڈبایا ہوا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے تم بھی پھرو گے، میں بھی پھروں گا۔ سارا جہان اپنی اولاد کی روٹی کے لیے انتظام کرے گا، کپڑے کا انتظام کرے گا، مکان دکان کا انتظام کرے گا۔ واہ ابو بکر تیرا کیا کہنا، ساری دولت کالی کملی والے کی عظمت پہ لٹا دی۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، او ظالمو یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا قصہ ہے، کیا کہانی ہے، کیا ظلم کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ بوڑھی مائی ہے، عمر رسیدہ ہے، تم نے اس کو پانی میں غوطہ کیوں دیا ہوا ہے، اس کو پانی میں کیوں ڈبا رکھا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تم نے کیوں باہر منہ نہیں نکالنے دیتے، کبھی یہ سانس لے لے۔ سارے کافر کہنے لگے، او ابو بکر یہ اللہ کی توحید کا اعلان کیوں کرتی ہے، یہ کلمہ کیوں پڑھتی ہے، ہم چھڑا دیں گے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کھڑا رہا، دیکھتا رہا، میرا خیال ہوا ڈوب گئی ہوگی، ختم ہو گئی ہوگی، اتنا لمبا تو آدمی کا سانس ہو ہی نہیں سکتا، یہ اتنی دیر تک پانی میں سانس کیسے روک کے رکھے گی، میری تسلی ہو گئی۔ لیکن صدیق اکبر فرماتے ہیں، میں حیران ہو گیا، ظالموں نے ہاتھ ہٹایا، سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باہر منہ نکالا اور کہنے لگی، اللہ احد
او مکے والوں، او بتوں کے پجاریوں، طرح طرح تم لوگوں کو مشکل کشا ماننے والوں، حاجت روا ماننے والوں، لوگوں کے سامنے جھک کر قبروں سے بیٹے مانگنے والوں، اپنی مرادوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کرنے والوں، تم جو چاہو کر سکتے ہو، میں اب بھی خدا کو ایک مانتی ہوں۔ فرماتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے بڑھیا کو چھوڑ دیا، بیٹی کو پکڑ لیا، جوان بیٹی تھی، اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا۔ میں اسی لیے ہر وقت یہ کہا کرتا ہوں کہ تمہیں کلمے کی کیا قدر ہو۔ سونے کا ایک زیور گھر سے گم جائے، 2 دن روٹی نہیں پکتی، گھر میں نقصان ہو گیا، سونا چلا گیا گھر سے۔ عورتیں بھی ہاں ہاں کرتی پھرتی ہیں، مرد بھی افسوس کرتے پھرتے ہیں، اور ایک گھر کے گھر میں کلمہ نہیں، کسی کو افسوس نہیں۔ دین گھر سے نکل گیا، قرآن گھر سے نکل گیا، الفت محبت گھر سے نکل گئی، تباہی پھر گئی ساری دنیا کی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے جوان بچی کو پکڑا اور اس نے رٹ لگانی شروع کی کر دی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ادھر کلمہ پڑھنے لگی، کئی کافروں نے اس کا منہ پکڑا، زبان باہر کھینچی، زبان پہ داغ دے دیا، گرم گرم لوہے سے زبان کو داغ دے دیا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، جب ظالموں نے لوہا گرم ہٹایا، اس بچی کے منہ سے پھر یہی لفظ نکلا، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ وہ اپنی ذات میں صفات میں یکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کو اپنی ذات میں صفات میں اس نے شریک نہیں بنایا۔ یہ جو تمہیں کہتے ہیں نا، اور جی یہ بھی تو اللہ نہیں بنائے ہو، بنائے ہیں تو بندے بنائے ہیں نا، خدا تو نہیں بنائے۔ کلندر بنائے، بزرگ بنائے، فقیر بنائے، پیر بنائے، اور بنائے تو اس نہیں ہے نا۔ جب اسی نے بنائے ہیں اور جب وہ چاہتا ہے تو پھر ان کو موت بھیج دیتا ہے۔ جس کی موت آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو بیمار پڑ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو پیاس لگتی ہو، جس کو بھوک لگتی ہو، جس کو نیند آتی ہو، جو پریشان ہو سکتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جس کو ساری کروڑوں اربوں سال سے بھی جس ذات کو کبھی نیند نہیں آئی، کبھی اس کو محتاجی نہیں ہوئی، کبھی بھوک نہیں لگی، خدا وہ ہے۔ دنیا پتہ ہی نہیں جا کے ڈر رہی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ظالموں سے کہا، او ظالموں نہ مارو۔ کافر کہنے لگے تجھے کیا ہماری دونوں باندیاں ہیں، غلام ہیں، یا کلمہ چھوڑ دیں گی یا جان سے مر جائیں گی، اتنا تک ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ابو بکر کی ان سے رشتہ داری کوئی نہیں، عزیز داری کوئی نہیں، قرابت داری کوئی نہیں، سکی کوئی نہیں، برادری نہیں۔ ابو بکر وہیں کھڑا کھڑا اعلان کرتا، او مکے والوں مانگو جو مانگتے ہو، کالی کملی والے کی دیوانیوں کو میں آزاد کرا کے چھوڑوں گا۔ دولت میری ہو، اللہ کی توحید کے کام آئے، پیسہ میرا ہو، میں اس پیسے کا کروں گا کیا؟ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والی مصیبت میں رہے اور میں دولت مند بنا بیٹھا رہوں۔ دونوں ماں بیٹیوں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اور میری ایک بات لکھ کے لے جاؤ، تمہیں مولوی نہیں بتاتے کیونکہ انہیں تو جھگڑوں سے فرصت نہیں۔ یہ جتنے بھی صحابہ ہیں، حضرت بلال ہوں، ابو فقیحہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ نہدیہ ہوں، ان کی بیٹی ہوں، اور اس قسم کے مظلوم صحابہ جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے ابو بکر نے خرید کے آزاد کیے ہیں۔ تمام کے تمام جتنے بھی مظلوم صحابہ ہیں، کمزور صحابہ ہیں، غلام تھے لوگوں کے، تمام کے تمام پہ دولت صدیق اکبر کی لگی ہے۔
اتنا دین کا عظمت والا، اتنی اسلام کی شان کا رکھنے والا کہ تن من دھن سارا قربان کر دیا. اور پھر آپ لوگ تو چونکہ ہم رات دن اسی سلسلے میں رہتے ہیں، ہم بھی تم میں سے ہی ہیں. اور دیکھنا جی یہاں حالات ذرا اچھے نہیں ہیں، ذرا دیکھ کے تقریر کرنا، ذرا یوں کرنا، ماحول ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے. علماء کرام نے لکھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اپنے آقا کی حضور میں آئے، عرض کیا میرے آقا اجازت دو، آج تو بیت اللہ میں توحید کی دعوت دوں گا. کس دن کی بات کر رہا ہوں؟ جس دن اس روئے زمین پہ صرف نبی کا کلمہ پڑھنے والے 14 ہیں، نبی سمیت 14 ہیں. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد صرف 14، اس میں عورتیں بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے، اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، سارے 14 ہیں. سارا مکہ مشرکوں کا ہے. حضور کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تعداد بڑی تھوڑی ہے، غریب لوگ ہیں. اللہ اکبر. صدیق اکبر کو چاہیے تھا ہمارے زمانے کا کوئی ہوتا اچھا جی کم سے کم 1400 14,000 آپ جدو بن جاواں گے نا پھر ویکھاں گے. نہیں، صدیق اکبر نے اسی وقت عرض کر دیا میرے آقا اگر آپ حق پر ہیں اور ہم سب حق پر ہیں، اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، آپ کی نبوت کو ماننے والے ہیں، پھر ڈر کس بات کا؟ اجازت دو میں بیت اللہ میں آج خدا کا قرآن سناؤں گا. وہ کتنا دلیر ہوگا، وہ کتنا بہادر جوان ہوگا. یوں ہی تو نہیں. علماء کرام نے لکھا کہ پروردگار عالم جل شانہ نے جبریل امین سے پوچھا او جبریل ہر نبی کے پاس کتابیں تو نے پہنچائی، میرے پیغام دنیا میں پہنچائے. آدم علیہ السلام کے پاس تو گیا، نوح علیہ السلام کے پاس آپ گئے، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آپ گئے، اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آپ گئے، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آپ گئے، عیسیٰ روح اللہ کے پاس آپ گئے. ہر نبی کے پاس اے جبریل تم آتے جاتے رہے. آج میں خدا ایک بات پوچھتا ہوں، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، تیرے دل کی بھی کوئی انگڑائی ہے، تیری بھی کوئی کائنات میں پسند ہے؟ عرض کرتا الہ العالمین کیوں نہیں، میری بھی ایک پسند ہے. پوچھا کیا؟ عرض کرتا ہوں میرے پروردگار جب آپ نے پوچھا تو مجھے بتانا پڑا میرے فرشتے کے دل میں بھی، حالانکہ میں سارے جہان کے نوری فرشتوں کا سردار ہوں، تمام فرشتوں کی سرداری کا تاج میرے سر پہ ہے، 600 نورانی پر میرے لگے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی میری یہ تمنا رہتی ہے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا. کیا بات ہے. مالک کائنات نے جب نبوت سب سے نرالی دی، قرآن جیسی کتاب آسمان نے نرالی دی، تو یار بھی تو چن چن کے دیے نا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتہ دار بھی نرالے، میرے نبی کی بات بھی نرالی، میرے نبی کی جماعت بھی نرالی. کون مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت مل گئی. توجہ رکھنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت مانگی تو یہ نہیں کہ اجازت دے دی چلے جاؤ میں دعا کروں گا، یہ بات نہیں. صدیق اکبر کو اجازت دی. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے، سرکار بھی خود تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگاؤ
اس جلسے کا کیا شان ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی کہ تقریر کرنے والا صدیق ہے اور صدارت کے امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی لکھا علماء کرام نے، قام ابو بکر، کھڑے ہو گئے ابو بکر، ہوا جالس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا آپ بیٹھ گئے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا قرآن سنایا بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں۔ پھر یہ نہیں کہ کسی نے نعرے لگائے ہوں، مرحبا کہا ہو، پھولوں کے ہار ڈالے ہوں، مٹھائی تقسیم کی ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر کو لوگوں نے اتنا مارا بے ہوش کر دیا۔ حالانکہ ابو بکر نے قرآن پڑھا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا، کیا تم اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ یقول ربی اللہ، جو اتنی بات کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، میری حاجات کو جاننے والا بھی اللہ، ان کو پورا کرنے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی خدا، دور کرنے والا بھی خدا۔ یقول ربی اللہ، میرا خدا ایک ہے۔ مکے والوں میرے آقا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، گناہ بتاؤ، تمہارا کیا نقصان کیا ہے، تم کیوں میرے آقا کے دشمن بن گئے ہو؟ صرف ایک موڑ پہ نہیں، ہر موڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان مال کی بازی لگائی۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے آنگن میں کھڑے ہیں، اپنے صحن میں کھڑے ہیں۔ عائشہ صدیقہ تو تمہیں نظر آتی ہے، تم نے عائشہ صدیقہ کا شوہر نہیں دیکھا؟ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کر دیا میرے آقا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ فرمایا ہاں عائشہ، ان سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ نیکیاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا آقا میرا ابا، سبحان اللہ، کیا بات فرمائی؟ فرمایا میری عائشہ تجھے کیا معلوم ہے فاروق کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ، آسمان کے مزین ستاروں سے زیادہ، فاروق کی نیکیاں سمندر کے قطروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں درختوں کے پتوں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں زمین کے ذروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں پہاڑوں کی کنکر سے زیادہ۔ پر عائشہ بات سن لے، تیرے باپ کی 3 راتیں ایک طرف، فاروق کی ساری زندگی ایک طرف۔ تیرے ابا کا مقام تو سب سے نرالا ہے، اس کی ریس کون کرے گا؟ کون ریس کر سکتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی؟ مدینہ طیبہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ صدیق اکبر کی خلافت ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ اب تو خلافت کے بوجھ میں پھنس گیا صدیق، اب تو قوم کا کام اتنا گلے میں پڑ گیا کہ اب کہاں فرصت ملے گی، میں اب نیکیاں زیادہ کماؤں گا۔ مدینے میں ایک بڑھیا بیوہ محتاج، آنکھوں سے محتاج رہتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد اس کے دروازے پہ گئے، مائی برتن لا، پانی بھر کے لا دوں۔
اندر سے جواب ملا جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، پوچھنے آیا تیرے سے پہلے اور کوئی سارا ہی کام کر کے چلا گیا، میرا کھانا بھی پکایا، مجھے کھلا بھی گیا، برتن بھی صاف کر گیا، جھاڑو بھی لگا گیا، میرے کپڑے بھی دھو گیا، سب کچھ کر کے چلا گیا۔ آج کون کرے گا؟ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے کہ فاروق والی نے کیا، کچھ ہم بھی لے لیں، صدیق والی عظمت کچھ ہمیں بھی مل جائے، پر پہلے منہ تو بناؤ، وہ شکل تو پیدا کرو، وہ عظمت تو پیدا کرو جو انہوں نے کی تھی۔ کون ہے تم میں سے آج جو کسی محتاج کے دروازے پہ جا کے پوچھتا ہو میرے لائق کوئی کام ہو تو بتاؤ بھائی، میں بغیر پیسوں کے کر دوں گا؟ اگر کوئی بیمار بھی پڑ جائے، اچانک بیمار ہو جائے، تو اس کا ہی کوئی لواحق، گھر کا آدمی کوئی دوڑے تو دوڑے، برابر میں سے مجال ہے کوئی اسپتال تک لے جانے میں، ڈاکٹر کو لانے میں، کون امداد کرے؟ اور اس کا نتیجہ سامنے ہے، جب میں کسی کی نہیں کرتا تو میری کون کرے؟ کوئی بھی نہیں۔ آج تو جنازے بھی اس طرح گزرتے ہیں جیسے ہندوؤں کی ارتھیاں نہیں گزرتی تھی، دو دو چار چار آدمی لے کے جاتے تھے۔ کون آئے جنازے پہ؟ تم کسی کے جنازے پہ جاؤ تو تمہارے یہاں کوئی آئے؟ اور جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ بخاری شریف میں روایت من اتبع الجنازہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھے، ایمان یقین کے ساتھ جنازہ پڑھے، ثواب کی نیت سے پڑھے، وسیب کی نیت نہ ہو، برادری کی نیت نہ ہو، خاندانی لحاظ نہ ہو، قرابت داری کا کوئی لحاظ نہ ہو، کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے، کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھے۔ کالی کملی والے نے اعلان کر دیا میں ضامن ہوں، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جب مسلمان کا جنازہ بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے، بغیر کسی اور وجہ کے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نیت سے جنازہ پڑھے کہ یہ اللہ کے بندے کا جنازہ ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ یارو میرے سے پہلے کون آ گیا؟ گڑیا کا سارا کام جو کر کے گیا وہ کس وقت آیا ہوگا؟ کھانا بھی پکایا، کھلایا، برتن صاف کرے۔ دوسرے دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فجر سے پہلے گئے۔ لا بوڑھی مائی برتن دے، پانی بھر کے لا دوں، اور کوئی سودا سامان ہو مجھے بتلا میں لا کے دوں۔ اندر سے آواز آتی ہے جزاک اللہ، تجھ سے پہلے کوئی اور میرا سارا ہی کام کاج کر کے چلا گیا۔ نے کہا کون ہوگا؟ تیسرے دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے پہلے پہنچے فجر کی، تو دیکھتے کیا ہے، کندھے پہ پانی کا مٹکا بھرا ہوا ایک آدمی اندر لے کے داخل ہوا۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ چلو موقع تو آج بھی گیا، پر پتہ تو چلے گا یہ ہے کون، پتہ تو چلے گا یہ کون ہے۔ دروازے پہ بیٹھ گئے۔ سارا کام نمٹانے کے بعد جب باہر نکلے تو فاروق اعظم نے پلہ پکڑ لیا، وہ کہنے لگا 3 دن ہو گئے مجھے خراب ہوتے ہوئے، اللہ کے بندے بتا تو صحیح کون ہے۔ فرمایا اے عمر یار جانے دے، میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں۔ اور جس وقت کی میں یہ تمہیں بات سنا رہا ہوں اس وقت صدیق اکبر بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، صدیق اکبر تھے، اور تقریباً 92 لاکھ مربع میل۔ اور اگر کسی کو کچھ تھوڑا بہت نوکری ملازمت مل گئی
پتلون والا آیا تو سیدھا گھس گیا، کوئی دھوتی والا آیا تو وہ چپڑاسی کہتا ہو کی ہے اگر صاحب ڈال کا میں چل پڑے، تیرے واسطے صاحب بیٹھے ہے، باہر نکل۔ اندازہ لگا غریب آدمی دیکھ کر سپاہی بھی، چپڑاسی بھی، ترفاسی بھی سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ سادے کپڑوں والا دیکھا اور پھر قانون حرکت میں آ جاتا ہے، اور اگر انگریز کا لباس ہو، گلے میں پھانسی لٹکی ہوئی ہو، سر پہ ٹوکرا ہو اور پتلون پہن رکھی ہو، پھر کھڑم 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 سیدھا پہنچتا ہے۔ پھر چپڑاسی کی بھی آنکھیں مٹ جاتی ہیں، اردلی بھی اندھا ہو جاتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی صاحب کے ملنے والا آدمی ہے، خود جو صاحب ہے یہ جانے والا۔ میں جس وقت کی بات عرض کر رہا ہوں، صدیق اکبر حکمران تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، پیغمبر کے سسر تھے، عائشہ صدیقہ کے ابا تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے۔ مدینہ منورہ میں یہ بات ہوئی۔ اور سنو، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت اور خلافت اور امارت آئی، مدینے کی گلی میں ایک آدمی نے آواز لگائی، ہل عدی، ہے کوئی مزدور؟ کوئی مزدور ہے؟ وقت کا بادشاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، ہاں حاضر ہوں۔ مزدور آ گیا، اللہ اکبر، پوچھا کیا کام ہے؟ کہتا میری بکری مر گئی ہے، اسے اٹھا کر شہر سے باہر پھینکنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، صحابہ گواہ ہیں، مسلمان گواہ ہیں، علماء گواہ ہیں، امیر المؤمنین ہوتے ہوئے صدیق اکبر نے مردہ بکری کندھے پہ اٹھا رکھی ہے اور 4 آنے مزدوری کے لیے باہر پھینکنے چلا ہے۔ کون ایسا کرے گا؟ ہم سارے جنتی بڑے پھرتے ہیں، کبھی اپنے حالات پہ جو نظر ڈالا کرو، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ارے رات بھی ہے دن بھی ہے، کبھی اکیلے بھی ہوتے ہوگے، کبھی تو نظر مارو۔ وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ ایک 54 مزدوری کے لیے مردار بکری پھینکنے باہر جاتا ہے، اس لیے کہ میری روٹی حلال کی ہو، میرا کھانا حلال کا ہو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ کھانا لایا کہیں سے، تو ہر دن تو پوچھ لیا کرتے تھے کہ تو کہاں سے لایا۔ 3 دن کی بھوک نے اتنا بےتاب کر دیا تھا، اتنا تنگ کر دیا تھا کہ وہ کھانا لایا تو 1 لقمے کھا لیے اور پھر پوچھا کہاں سے لایا تھا بھائی، کیسے کمایا تھا؟ وہ کہنے لگا مجھے ایک دم آتا ہے، میں کسی کو بچھو لڑ گیا تھا، میں نے وہ دم کیا تھا، ایک قوم ہے اسے خیر آ گئی تھی، اب میں وہاں سے جو گزرا ان کے یہاں کوئی شادی تھی تو انہوں نے مجھے بلایا، کھانا بھی کھلایا اور یہ ساتھ بھی دے دیا۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، حلق میں انگلی ڈال رہے ہیں، الٹی کروں، یہ لقمے باہر نکالوں۔ کسی نے کہا کہ اگر الٹی کرنی، بڑا 3 دن کے فاقے میں 2 لقمے اندر گئے، الٹی کیسے آئے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ 2-3 پانی کے پیالے پیو، پھر انگلی مارو، پھر حلق میں سے نکلیں گے۔ چنانچہ کئی پیالے پی کر الٹی کی، انگلی مار مار کے، جب تک وہ لقمے نکالنے کی صدیق کو چین نہ آئے۔ آج ہمارا پیٹ جو ہے وہ اتنا بڑا حمام ہے کہ اس میں حرام حلال، اپنوں کا پرایوں کا حق مال کتنے ڈال دو، خدا کی قسم کو ڈکار ہی نہیں مارتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، آپ کی خلافت میں اور آپ کی زندگی کے حالات علماء کرام نے لکھے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ادھر قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وہ جوان اتنا تقوی والا، اتنی پرہیزگاری والا، اتنی محبت کرنے والا، جنگ تبوک کے موقع پر
حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنگ بڑا اوکھا ہے، بڑی مشکل ہے، بڑا دور کا سفر ہے، جس کے پاس جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں کالی کملی والے کی لشکر کا انتظام کرنے کے لیے سارے جا کے لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن بھی میرے دل میں آئی کہ آج جیتوں گا صدیق اکبر سے۔ میں نے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا لے کے چلا گیا، حضور کی جا کے خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا فاروق کتنا لائے؟ کہ جی آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، آئی صدیق اکبر کی باری، اپنے گھر کا تمام پیسہ ٹکا، تمام تراہیم و دنانیر، تمام کا تمام گٹھڑی باندھ لی۔ خدا کی قسم کیا کہنا ابو بکر تیری عشق کا دیواروں میں ہاتھ پھیر ہے، ابو بکر کیا تلاش ہو رہی ہے؟ کہتا ہوں لوگوں ایسا نہ ہو میرے محبوب نے مانگا ہے میرے گھر میں سوئی بھی نہ رہ جائے۔ دیوار پہ ہاتھ مار رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوئی نہ رہ جائے۔ آقا نے فرمایا ہے، میرے محبوب نے مانگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسلی کر لی، کچھ نہیں رہا، گٹھڑی لے کر کے سرکار کی خدمت میں جا کے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کتنا لائے، کتنا چھوڑ آئے؟ صدیق اکبر کہتا ہے کہ بلبل کو پھول بسی، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بسی، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بسی، صدیق کے لیے خدا کا رسول بسی۔ کالی کملی والے میں اپنے گھر کی سوئی بھی لے کے آیا ہوں، ایسا نہ ہو میرا اللہ یہ نہ دیکھ لے کالی کملی والے نے مانگا اور ابو بکر نے بچا کے رکھ لیا۔ سارا لے آیا ہوں، جو کچھ تھا تمام کا تمام کنج کے لے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا بچوں کے لیے کہ بچوں کا خدا وارث ہے، بچے میرے تھوڑے ہی ہیں، خدا نے دیے ہیں، خود سنبھالے گا۔ میں نے اپنی محبت کو نبھانا ہے۔ جس جوان نے اس طریقے سے عظمت نبھائی ہو، کون ان کو الگ کر سکتا ہے، کون ہٹا سکتا ہے؟ پھر مکے کی گلی کا چکر لگایا، ابتدا اسلام میں ہی جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے، سینے کے اوپر پتھر کی چٹان ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کے سینے پہ پتھر ہے، کمر کے نیچے شولے ہیں۔ امیہ ابن خلف نے حضرت بلال کی گردن پہ پاؤں رکھ کر سارا وزن دے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان باہر نکل آئی، اتنی لمبی زبان باہر لٹک گئی۔ صدیق اکبر نے امیہ ابن خلف سے کہا ظالم ایک طرف ہٹ، میں بلال سے کوئی بات کرتا ہوں۔ اللہ غنی، تھا تو غریب، تھا تو چھوٹے قد والا، تھا تو کالے رنگ والا، پر اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں کتنی بڑی عظمت ہے۔ صدیق اکبر قریب ہوئے، وہ فرمانے لگے بلال تو بھی بولا ہے، اتنی بڑی مار کھا رہا ہے، تجھے مار پڑ رہی ہے، تیری عقل نہیں کام کرتی؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے نا، پھر زور زور سے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا، دل دل میں خدا کو یاد کر لیا کر، کتنی مار پڑ رہی ہے تجھے، اور میری آنکھ نے دیکھا، میں برداشت نہیں کر سکا، تجھے مار پڑ رہی ہے تو ہنستا نہیں؟ اللہ غنی، یوں لکھا ہے کتابوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمانے لگے ابو بکر کوئی اور اگر یہ بات کہتا تو کوئی بات نہ تھی، تو نے نہ کہنی تھی، تمہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ابو بکر میں تجھے کیا بتلاؤں،
جب یہ مجھے مارتے ہیں، میرے سینے پہ پتھر رکھتے ہیں، میرے گلے پہ پیر رکھ کر وزن ڈالتے ہیں، جب میری جان نکلنے کو ہوتی ہے، مجھے آسمان سے رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے، او میرے بلال تیرا کیا حال ہے؟ جب وہ آواز آتی ہے اور مجھے اپنے رب کا دیدار ملتا ہے، میں زور سے کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں۔ چوٹ تو مجھے بھی لگتی ہے نا، تکلیف تو مجھے ہو رہی، تجھے کیا پتا؟ رگ رگ میں کانٹے چبھوتے ہیں، رات دن مارتے ہیں، پر جب زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے میرا خدا مجھے پوچھتا ہے اور یوں اعلان ہوتا ہے، اور میرے بلال تیرا حال کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امیہ ابن خلف جس کے حضرت بلال غلام تھے، اس کو کہا کہ خدا کے بندے نہ ظلم کر، بیچ لے میں خریدتا ہوں، تیرا غلام ہے نا، بیچ لے میں خریدتا ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ امیہ ابن خلف نے دستور سے بھی کوئی گنا زیادہ پیسے مانگے، پتا تھا نا اللہ کے نام پہ لٹاتا پھرتا ہے۔ تمہارے یہاں اگر کوئی 2 دن لسی لینے آ جائے تو اتنا بڑا منہ ہو جاتا ہے پھول کر، ہاں ہر وقت گڈیاں لے کے کھلوتیاں نہیں، بڑے داتا ہو تم۔ مجال ہے ہمارے گھر سے کہ طالب علم روٹی کھا لے، کیا بگاڑو گے خدا کا اور خدا کے پیغمبر کا؟ اپنے ہم سب نقصان کرتے ہیں۔ خدا نے اعلان کر دیا کہ جو میرے دین پر خرچ نہیں کرتا، میرے قرآن پہ خرچ نہیں کرتا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں بھی پھر افسروں کو کھلواؤں گا، ڈاکٹروں کو کھلواؤں گا، اس گھر سے کنجریوں کو کھلواؤں گا۔ بے تحاشا پیسے مانگے امیہ ابن خلف نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک سودا ہو گیا، میں نے بلال کو خرید لیا۔ امیہ ابن خلف کہنے لگا، ابو بکر ذرا بات سننا، توجہ کرنا، لکھ کے لے جانا دل کی تختی پہ۔ امیہ ابن خلف کافر کہنے لگا، ابو بکر میں تو تجھے بڑا ہوشیار آدمی سمجھتا تھا، کاروباری ہے تو، وپاری ہے، دھندے والا ہے، سردار ہے قریش کا، پر آج پتا چلا تیرے اندر تو عقل بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ نے کہا کمال ہے تیرے والی، اتنی بڑی رقم منظور کر لی بلال کے بدلے۔ ارے یہ تو میرے لیے درد سر بنا ہوا تھا، اگر تو یوں ہی کہتا نا مجھے دے دے، میں تیرے متھے مار دیتا مفت، میرے لیے تو بلا بنی ہوئی ہے یہ، تو نے اتنی بڑی رقم دینی منظور کر لی۔ یوں لکھا کتابوں میں کہ جناب صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں بھی تجھے قریش کا سردار سمجھتا تھا، مکے کا چودھری مانتا تھا، پر آج پتا چلا تو بالکل ہی گدھا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ہائے کیا بات کہی صدیق اکبر نے، یوں فرمایا، ارے ہو بلال اور قیمت یہ ہو جو تو نے مانگی، بلال کی قیمت تو نے یہ مانگی، آج تو اگر میری جان مانگتا، گھر بار مانگتا، میں کل ہوں اپنا سرمایہ بیچ کر بلال کو خرید کے چھوڑتا۔ گدھے تجھے کیا پتا ہے بلال کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو بکر کی دولت یوں کام آئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم لوگوں کو نماز کی چھڑی توفیق نہیں، مال تو کیا خرچ کریں گے، عبادت تو ہم سے کیا ہوگی، تہجد تو کیا ہوگی، نماز کی توفیق نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ابو بکر تمام کا تمام صحابہ کرام کا سردار ہے۔ 17 دفعہ سرکار نے اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا، 17 دفعہ۔ کتنی بڑی شان ہوگی، کتنی بڑی عظمت ہوگی۔ اور پھر صدیق کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں سرکار دلہا بن کر آئے، دلہا بن کر آئے، اور صدیق کو کچھ نہ کہو، صدیق کا دلہا ناراض ہو جائے گا، صدیق کا داماد ناراض ہو جائے گا۔
اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا ان المصدقین والمصدقات، اور لوگوں میرے نبی کا صدیق تصدیق کرنے والا عتیق جہنم سے آزاد ہے، وما لأحد عنده من نعمت تجزا، یہ وہ ہے جو مال کی پرواہ نہیں کرتا، ہر نعمت کو میرے نام پہ لٹا دیتا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، میری رضا ڈھونڈتا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ اور میری ایک آخری بات سن لو، سارے قرآن کی باتیں ایک طرف، حدیثوں کی باتیں ایک طرف، تاریخ کی باتیں ایک طرف، اور آنکھوں کا مشاہدہ ایک طرف۔ چلے جاؤ مدینے میں، جا کے کالی کملی والے سے خود پوچھو، آقا یہ تیرے دائیں طرف بغل میں کون سویا ہوا ہے؟ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کالی کملی والے کو کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، کتنی عظمت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یوں آتا ہے کتابوں میں، ایک پہاڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں حضرات جمع ہیں، پہاڑ ہلنے لگ گیا، پہاڑ حرکت میں آیا، کالی کملی والے نے پہاڑ پر قدم مبارک رکھا، ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی اور ایک صدیق اور ایک شہید موجود ہے۔ اور ایک طرف فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درمیان میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ صحابہ نے دیکھا انگلیوں میں انگلی پکڑی ہوئی ہے، فرمایا ھاکذا نبعث یوم القیامہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا قیامت میں ہم تینوں یوں ہی اٹھیں گے۔ اس لیے میں نے یہ مضمون شروع کیا، انشاءاللہ کئی جمعے نکل جائیں گے۔ جن جن لوگوں کے دلوں میں صدیق اکبر کی محبت ہو، سویرے آیا کرو، کالی کملی والے کے جانثار کی باتیں سنو، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے، آپ کا بہت بڑا محسن ہے، اور آج بھی سینے سے لگا رکھا ہے، قرآن تعریف کرتا ہے، حدیث پاک میں بے شمار جگہ حضور نے تعریف فرمائی ہے۔ اللہ پاک سارے صحابہ کی مجھے اور آپ کو عظمت نصیب فرمائے، نبی کے غلاموں کا غلام بنائے، نبی کے دیوانوں کا دیوانہ بنائے، ہم سب کو آخری وقت میں ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔